بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ مسجد ضرار۔ مسجد قباء کے ارد گرد ہی مسجد ضرار تھی، جسے منافقین نے بنایا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ جب آپ مقام ذی آوان میں پہنچے، یہاں سے مدینہ 1 گھنٹے کے راستے پر رہ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک بن خشم اور معن بن عدی کو مسجد ضرار کے منہدم کرنے اور جلانے کے لیے آگے بھیجا۔ یہ مسجد منافقین نے اس لیے بنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس میں بیٹھ کر مشورے کرے۔ جس وقت غزوہ تبوک جا رہے تھے تو اس وقت منافقین نے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، آپ چل کر اس میں ایک مرتبہ نماز پڑھا دیں تاکہ وہ مقبول اور معتبرک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپسی کے بعد دیکھا جائے گا۔ واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 حضرات کو حکم دیا کہ جا کر اس مسجد کو جلا دیں، اور یہ آیتیں اسی کے بارے میں اتری ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے اور اہل ایمان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور قیام گاہ بنانے کے لیے، اس شخص کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی برسرے پیکار ہے، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہماری نیت سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، آپ اس مسجد میں جا کر کبھی کھڑے بھی نہ ہوں۔ اسد نے مسجد قباء سے نکلتے ہوئے بتایا کہ مسجد قباء کے قریب مغربی جانب بئر خاتم یا بئر عریس تھا، جسے سڑک میں توسیع کی خاطر بند کر دیا گیا۔ میں چشم تصور میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان نثار ساتھیوں کے ساتھ مسجد قباء سے نکلے ہیں، گرمی کا موسم ہے، بئر عریس کے قریب تشریف لاتے ہیں اور پنڈلی سے کپڑا اٹھا کر پاؤں لٹکا کر کنویں کی منڈیر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ بطور دربان کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب اجازت لے کر آتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اجازت دے دیتے بلکہ جنت کی خوشخبری بھی۔ دونوں کے آپ کے دائیں اور بائیں طرف کنویں میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا شاندار منظر ہے! حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر سامنے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان پر ایک بڑی آزمائش آئے گی۔ آزمائش آئی اور اس عظیم صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی، لیکن اپنی خاطر فتنہ و فساد یا خون خرابہ نہ ہونے دیا۔ اس بئر کو بئر خاتم بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی استعمال کی، وہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی کہ کنویں میں گر گئی، اس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اسد اللہ ساتھ ساتھ تاریخ کے اوراق کھولتے چلے جا رہے تھے۔ مسجد جمعہ کے سامنے سے گزرے تو بتایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے میں نماز پڑھانے آئے تو اپنی اونٹنی کو جس جگہ باندھا وہ سامنے سڑک کے پار ہے۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے نام سے القصوہ سٹور بنا ہوا ہے۔ مدارس الشوا کے نزدیک حضرت سلمان فارسی کے وسیع و عریض کھجور کے باغ نظر آئے، جن کے واضح نشان ابھی باقی ہیں۔ باغات کے سامنے ایک بڑا کنواں موجود ہے جو اس باغ کو پانی دینے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کا نام بئر سلیمان فارسی ہے۔ یہ کنواں موجود تو ہے لیکن اب اس کو خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ تھوڑا سا آگے جا کر مسجد قباء کی شمالی جانب
1 کلومیٹر کے فاصلے پر مدارس شادی کے قریب بئر عرس ہے، جس کے گرد دیوار بنا کر اوپر چھت ڈال دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی پسند فرمایا اور نوش فرمایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ وفات کے بعد مجھے بئر عرس کے پانی سے غسل دیا جائے، یعنی بئر عرس سے 7 بالٹی پانی لے کر آپ کو غسل دیا گیا۔ بئر عرس کے بعد اسد اللہ بئر عثمان کی زیارت کروائی۔ بئر عثمان مسجد نبوی سے 3.5 کلومیٹر اور مسجد قبلتین سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ازہری محلے میں وادی عقیق کے کنارے واقع ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میٹھے پانی کا یہ بڑا کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے بئر رومہ خریدے گا اسے جنت میں اس سے بہتر انعام ملے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے آدھا کنواں اور بعد ازاں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ بئر عثمان ایک وسیع و عریض باغ میں موجود ہے اور ابھی تک چل رہا ہے۔ عام پبلک کے لیے اسے صرف جمعرات والے دن کھولا جاتا ہے۔ اس کنویں کے پانی کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور کر دی گئی ہیں۔ یہاں کا پانی پینے سے مختلف بیماریوں خاص کر امراض گردہ سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں ایک یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان کی اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے ناقابل فراموش خدمات ہیں۔ اس کنویں پر کھڑے ہو کر وہ سب مناظر یاد آ گئے کہ کس طرح خارجیوں نے باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرصہ حیات تنگ کیا، اور اس کنویں کا پانی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین کے لیے بند کر دیا گیا، جسے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر کثیر دولت خرچ کر کے یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ ترکی ریلوے اسٹیشن کے پاس سے گزرتے ہوئے مسجد سقیہ نظر آتی ہے۔ یہ مسجد نبوی سے جنوب مغرب میں ریلوے اسٹیشن کے اندر واقع ہے۔ سقیہ نام کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ بئر سقیہ کے پاس ہے۔ بدر تشریف لے جاتے وقت اس کنویں کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور اس کے پاس 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اہل مدینہ کے لیے دعا مانگی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشرق میں 850 میٹر کے فاصلے پر مسجد عجابہ ہے۔ اس کی تعمیر عہد نبوی میں بنو معاویہ کے محلے میں ہوئی۔ مسجد عجابہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز تشریف لائے اور اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور کافی دیر تک دعا میں مشغول رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، وہ مجھے عطا فرما دے اور ایک کو منع فرما دیا۔ میں نے اللہ سے عرض کی کہ میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو اور میری امت غرق ہو کر ہلاک نہ ہو۔ یہ دونوں دعائیں اللہ نے قبول فرما لیں۔ تیسری دعا میں نے یہ مانگی کہ میری امت میں باہمی اختلاف و انتشار نہ ہو، بس یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ اسد اللہ مدنی مدینے کے چپے چپے سے واقف ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب پاکستان واپسی ہے، یہ بتا کر اسد اللہ نے اور حیران اور خوش کر دیا کہ ان کی پیدائش بھی مدینے میں ہوئی، اسی لیے وہ نام کے ساتھ مدنی لکھتے ہیں۔ چلتے چلتے وادی عقول اور وادی کنات لے گئے، جہاں حد نگاہ تک پھیلے ہوئے کالے پہاڑ نظر آئے۔ قریب آنے پر یہ پہاڑ جلے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اسد اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قیام پذیر نہیں ہوگی جب تک ارض حجاز سے آگ نہیں نکلے گی، جس آگ سے بصرہ شہر میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ثابت ہوا۔ مدینے میں 654 ہجری بروز بدھ 3 جمادی الاول میں زلزلے کے 18 شدید جھٹکے آئے۔ جمعے کے دن حرہ شرقیہ سے آگ ظاہر ہوئی، افق پر سیاہ بادل چھا گئے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔
اس آگ نے ایک لاوا کی شکل اختیار کر لی۔ یہ آگ پہاڑوں کو کھاتی آگے بڑھتی رہی۔ مورخین کے مطابق یہ آگ اتنی شدید تھی کہ مکہ مکرمہ اور بصرہ سے صاف نظر آتی تھی۔ 3 ماہ تک آگ بھڑکتی رہی۔ آتش فشاں کا لاوا اپنا راستہ بناتا ہوا حرا شرقیہ سے جبل ایدا کی طرف ہوتا ہوا وادی قطات شہدائے احد کی قبور کے بعد آ کر ختم ہو گیا، جس کے پیچھے کئی ٹن پانی جمع ہو گیا، جسے سادہ کول کا نام دیا گیا۔ اسد اللہ نے جلے ہوئے پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا اور جلے ہوئے پتھر دکھائے۔ جلنے کی وجہ سے بے وزن اور بھربھرے سے ہیں اور ہاتھ میں آتے ان کا کوئی وزن محسوس نہیں ہوتا۔ اس وادی کے سارے پہاڑ آج بھی کالے رنگ کے ہیں اور جلے ہوئے لگتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی وہ سچ ہے۔ آپ نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ جس بات کی آپ نے پیشن گوئی کی وہ آپ کے کہنے کے مطابق سچ ثابت ہوئی۔ سدھ بطحان سڑک کے ایک طرف ملعون کعب بن اشرف کا قلعہ نما مکان اور باغ دیکھا۔ یہ ایک مالدار یہودی شخص تھا جو شاتم رسول تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، مسلمانوں کے بارے میں بکواس کرتا رہتا۔ آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا۔ گستاخ رسول کی سزا ہی موت ہے۔ محمد ابن مسلمہ صحابی نے اس کو جہنم رسید کیا۔ یہ مدینے کا مالدار شخص تھا۔ اس کے بڑے بڑے باغات اور محل تھے۔ آج بھی وسیع و عریض باغات اور محل کے آثار دیکھ کر اس کی عمارات کا اندازہ ہوتا ہے۔ کعب بن اشرف کے قلعے کی دیواریں درمیانے حجم کے پتھروں سے بنی ہوئی ہیں جو کمروں اور صحن کی نشاندہی کرتی ہیں۔ جنوب مشرق میں اونچی دیواریں ہیں۔ قلعے کے باہر ایک بڑا کنواں اصلی حالت میں موجود ہے۔ اسد اللہ نے کعب بن اشرف کا قلعہ، اس کے محلات اور باغات دکھائے جس کے ٹھیک ٹھاک آثار ابھی تک باقی ہیں۔ قلعے کی دیواریں دور سے نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ اس کے بعد حضرت عروہ بن زبیر کا محل دیکھا جس کے در و دیوار ابھی تک قائم ہیں۔ پتھروں کی مضبوط دیواریں کھڑی کی گئی ہیں۔ کمروں کے نیچے تہ خانہ بھی ہے۔ قصر عروہ کے ساتھ ہی بئر عروہ ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر نے یہ کنواں کھدوایا تھا۔ یہ کنواں شارع عمر ابن الخطاب عقیق کے پل کے بائیں جانب واقع ہے۔ مکے کی نسبت مدینہ منورہ میں اکثر مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے آثار قدیمہ کو محفوظ کیا گیا ہے اور ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ چلتے چلتے اسد نے شہرائے عمر ابن الخطاب کے مغربی جانب سے تھوڑی دور بعد حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا محل بھی دکھایا جس کی دیواریں ابھی تک قائم ہیں۔ اس میں کنویں کے علاوہ پانی کی سبیل بھی لگی ہوئی تھی جسے بئر و سبیل فاطمہ بنت الحسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسد اللہ کے ساتھ مدینے کی گلیوں، بازاروں، پرانے محلوں میں پھرتے ہوئے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور یاد آ رہا تھا۔ مختلف جگہوں پر دھیرے دھیرے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہوں کہ یہ وہ مقامات ہیں، وہ گلیاں ہیں، وہ راہیں ہیں جہاں سرور دو جہاں کے پاؤں لگے ہیں۔ شاید کسی جگہ کسی مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا پر اپنا بھی گزر ہو جائے اور یوں اپنا کام بن جائے۔ اسد نے بتایا کہ باب فہد سے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوں تو چند میٹر کے فاصلے پر بائیں طرف حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے کنویں کا نشان ہے۔ اس جگہ پر مستقل قالین بچھا رہتا ہے۔ اکثر زائرین اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ قالین کو اٹھائیں تو 3 بڑے گول دائرے نظر آتے ہیں۔ یہ نشان بحرا کے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے مدینے میں باغ تھے اور مسجد نبوی کے سامنے بیرہا والا باغ انہیں بہت پسند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لاتے اور بیرہا کا پانی نوش فرماتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی
تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا کہا۔ بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ آپ نے اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ راستے میں اسداللہ نے محترم ابو زید سے سعودی ناشتہ کروایا۔ لوبیا سے بنی ہوئی ہریسہ کی طرز کی ڈش اور اس کے بعد سویٹ ڈش کھا کر مزہ آ گیا۔ اسد نے بتایا کہ اکثر سعودی ناشتہ گھر سے باہر کرتے ہیں۔ یہ ڈش لاہور کے نان چھولوں کی طرز کی تھی۔ سویٹ ڈش کو حلوہ سمجھ لیں، مگر یہ کھجور، شہد، کیلے وغیرہ کو ملا کر بنائی گئی تھی۔ اسداللہ مدینے کی ساری گلیاں اور تاریخی مقامات کا اسے پتہ ہے۔ شروع میں ثقیفہ بن سعدہ کی جگہ دکھائی۔ یہ جگہ مسجد نبوی کی مغربی جانب 206 میٹر کے فاصلے پر موجود باغ میں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں نماز ادا کی، آرام فرمایا اور پانی پیا۔ اسی ثقیفہ کی شمالی جانب کچھ فاصلے پر بنو سعدہ کا کنواں تھا، جس کا نام بئر بیضاء ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا پانی استعمال کیا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقیفہ بن سعدہ میں اکٹھے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول منتخب کیا۔ صبح کے اس سفر کے آخر میں شاہ فہد قرآن پرنٹنگ پریس کی عظیم و شان محل نما بلڈنگ دکھائی۔ شاہ فہد کے اس عظیم و شان اور صدقہ جاریہ والے کارنامے کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے پریس میں دنیا کی 86 سے زیادہ زبانوں میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پرنٹ ہوتے ہیں۔ جدید ترین پرنٹنگ مشینوں پہ قرآن پاک پرنٹ ہو رہے تھے۔ سب کچھ خود کار نظام کے تحت ہوتا ہے۔ سال میں 10 ملین قرآن پاک پرنٹ ہوتے ہیں اور دنیا میں ہدیے کے طور پر تقسیم ہوتے ہیں۔ عالمی زبانوں کے علاوہ ہماری اپنی پشتو، براہوی، سندھی، بلوچی میں بھی قرآن پاک کے تراجم موجود ہے۔ اوپر سے پریس کا دورہ کیا، نیچے لاتعداد جدید ترین پرنٹنگ مشینیں قرآن پاک کی پرنٹنگ پیکنگ میں مصروف تھیں۔ ہزاروں ورکرز اس مقدس کام میں لگے ہوئے تھے۔ جب سے حجاز مقدس میں سے ہر جگہ، ہر مقام پر، خاص کر حرمین شریفین میں خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے کارہائے نمایاں نظر آتے ہیں۔ شاہ فہد کو قرآن سے حد درجہ محبت تھی۔ حرمین شریفین کو خوبصورت سے خوبصورت ترین اور ان کی مزید اور مزید توسیع کا جنون تھا۔ اسداللہ نے بتایا کہ شاہ فہد ایک وژنری تھا۔ اللہ نے ان کو ایسا دل و دماغ دیا تھا کہ وہ ہر وقت سوچتے رہتے تھے کہ میں حرمین شریفین اور قرآن پاک کی کوئی خدمت کر جاؤں، اور اس میں وہ کما حقہ کامیاب ہوئے۔ اللہ ان کی قبر پہ لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ سعودی حکمرانوں کا خاصہ ہے کہ جب بھی وہ اقتدار میں آتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک ہی چیز سمائی ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے حرمین شریفین کی خدمت کر جائیں۔ ظہر اور عصر کی نمازیں مسجد نبوی میں ادا ہوئیں۔ شہر مدینہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گنبد خضرا میں تھوڑا قیام باقی رہ گیا ہے۔ جوں جوں دن قریب آ رہے ہیں، اداسی بڑھتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ کے مسکن پر آ کر جو ذہنی سکون، اطمینان قلب اور روحانی بالیدگی حاصل ہوئی، اس کا کہیں اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مغرب کی نماز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کر کے دل پھر مچلا کہ روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری ہو جائے۔ حاضری کے لیے باب اسلام سے داخل ہونا اور پھر انتظار کے لیے لائن میں لگنا عجیب روحانی تجربہ ہے۔ دل کرتا ہے کہ بندہ اس لائن میں لگا رہے اور انتظار کرتا رہے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہے، مگر جہاں جو شرطے اور محافظ ہیں وہ آپ کو چھوڑتے نہیں۔ ان کا کام مشکل ہے،
انہیں روزانہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں حجاج کرام کو زیارت اور رسول اللہ کروانی ہوتی ہے۔ سب کا خیال کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ لائن کو جلدی جلدی کلیئر کرواتے ہیں۔ حاجیوں کو کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی عاجزی سے، کبھی پیار سے اور کبھی غصے سے آگے بڑھنے کا کہتے ہیں۔ روزہ رسول پر کچھ علماء بھی ہوتے ہیں جو حجاج کرام کو سمجھاتے ہیں کہ جلدی جلدی درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے آگے بڑھیں۔ روزہ رسول کے قریب آتے ہی آہیں سسکیاں آنسو بن جاتے ہیں، دل رکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، دل کرتا ہے یہیں ٹھہر جائیں اور روزہ پاک کی جالیوں کو دیکھتے جائیں، تکتے جائیں۔ روزہ رسول پہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ یمنا، حذیفہ، ماہنور کی طرف سے، اسلم، مروت، ڈاکٹر احسن، فیاض، ملک اور اہل خانہ کی جانب سے اور آگے بڑھے۔ باہر آ کر گنبد خضرا کے عین سامنے صحن میں بیٹھ گئے۔ گنبد خضرا نظروں کے سامنے، مسجد نبوی کے چمکتے مینار، ایک مسلمان کے لیے اس سے بہتر نظارہ کیا ہوگا؟ عشاء کی نماز ادا کر کے کمرے کا رخ کیا۔ لاہور سے میاں ارشاد اور سعودی عرب میں مقیم انیس بیگ تشریف لائے۔ جب بھی کوئی دوست جہاں ملنے آتا ہے، مکہ اور مدینے کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہوتی ہی نہیں۔ انیس بیگ کے ساتھ مارکیٹ جانا ہوا، وہاں سے اسما اور باجی نجمہ نے کچھ گفٹس خریدے، کیونکہ واپسی پر ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ ہمیں شہر مکہ اور مدینے سے آیا ہوا کچھ نہ کچھ ضرور ملے۔ راستے میں چمکتا دمکتا روشن روشن پیارا پیارا احد پہاڑ نظر آیا۔ اگرچہ کئی دفعہ احد پہاڑ کی زیارت کی سعادت حاصل ہو چکی، انیس صاحب کہنے لگے کہ رات کی روشنیوں میں احد پہاڑ پہ جانے کی بات ہی اور ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد آ گیا کہ آقا احد پہاڑ سے محبت کرتے تھے اور اکثر ادھر آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پہاڑ میں جنبش و حرکت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں مبارک پہاڑ پر مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دو شہید ہیں۔ رات کی روشنی میں پہاڑ کی زیارت کی۔ سید الشہداء اور دوسرے شہدائے احد کی آخری آرام گاہ کے قریب جا کر ان شہدائے اسلام کو، جنہوں نے آقا پر اپنی جان نشاور کر دی، اسلام عقیدت پیش کیا۔ ہندہ نے سید الشہداء کا کلیجہ چبایا تھا۔ ہندہ نے جب اسلام قبول کرنے کا کہا تو آقا کو وہ سب یاد آ گیا کہ کیسے سید الشہداء کی بے گور و کفن نعش پڑی ہوئی تھی، پیٹ چیڑا ہوا تھا اور اس کو دیکھ کر آقا روئے تھے، آنسو بہائے تھے۔ وہی ہندہ اسلام قبول کرنے آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر آ گیا۔ مگر قربان جائیے لاکھوں بلکہ کروڑوں بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی پہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندہ کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی اجازت دے دی، مگر ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ میرے سامنے مت آنا، مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد جب بھی وہ آپ کے سامنے آتی تو برقع پہن کر آتی۔ مسلمانوں کے لیے مسجد نبوی ہر لحاظ سے مقدس ترین مقام ہے۔ اس کے چپے چپے پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے نقش پا ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ایک عجیب قسم کی روحانیت طاری ہو جاتی ہے، ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور آدمی کا دل کرتا ہے کہ مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ مسجد نبوی کی صفائی اور انتظام کے لیے ہزاروں کارکن رات دن بلکہ 24 گھنٹے مصروف رہتے ہیں۔ صفائی ستھرائی کے تمام سٹاف کا تعلق پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا، سری لنکا، نیپال، برما سے ہے۔ سعودی عرب کے لوگ زیادہ تر سیکیورٹی اور نگرانی کے فرائض ادا کرتے ہیں۔ صفائی ستھرائی والے اہلکار ہر وقت کسی نہ کسی حصے کی صفائی میں مگن ہوتے ہیں۔
ہر پورشن کی صفائی کے لیے علیحدہ علیحدہ گروپس ہیں۔ مسجد حرام میں بھی صفائی کا اعلیٰ انتظام ہے، مگر وہاں صفائی ایکشن کے وقت جو شور و غوغا اور تیزی دکھائی جاتی ہے وہ مسجد نبوی میں سنائی نہیں دیتا۔ یہاں صفائی کرنے والے اہلکار خاموشی سے لگے رہتے ہیں اور اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ آب زمزم کے کولروں سے لے کر ڈسٹ بن تک کی ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ذمہ داری ہے۔ آپ کو ہر وقت ڈسٹ بن صاف اور زمزم کے کولر بھرے ہوئے ملیں گے۔ رات کو 1 بجے چکر لگا تو سینکڑوں اہلکار مسجد نبوی کے ستونوں، کمکموں، دیواروں وغیرہ کو صاف کرتے نظر آئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واش روم بھی بہت صاف ہیں۔ ان کی صفائی کا ایسا بہترین نظام ترتیب دیا گیا ہے کہ وہاں کسی قسم کی کوئی بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ باتھ روم کے ساتھ گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں 10,000 سے زائد گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازوں کے اوقات حرم کی طرح ہیں۔ پورے سعودی عرب میں اول وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ ظہر کی نماز 12 بجے کے قریب ہوتی ہے اور عصر 3:15 بجے۔ فرض پڑھ کر اکثر لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ بعض کافی دیر ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ عشاء کی نماز بھی 7:15 بجے تک ہو جاتی ہے۔ مدینے میں اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام موجود ہیں۔ حجاج کرام کی صحیح تعداد کا اندازہ صبح کی نماز کے وقت ہوتا ہے۔ فجر کی نماز میں لوگ 1-2 گھنٹہ پہلے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیدھا راستہ باب فہد کو جاتا ہے جہاں زیادہ تر اپنا قیام ہوتا ہے۔ فجر کی اذان ہونے تک مسجد کے تمام ہال بھر جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ حجاج کرام کی تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے اپنے وطنوں کو لوٹ رہے ہیں۔ روضہ رسول، مسجد نبوی اور گنبد خضرا سے جدائی کے وقت ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے۔ بعض لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہوتے ہیں۔ کس مسلمان کا دل کرے گا کہ روضہ رسول کو چھوڑے؟ گروپ کے گروپ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اللہ سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں کہ بار بار اپنے گھر اور اپنے نبی کے گھر بلانا۔ مسجد نبوی میں ان دنوں جنوبی ایشیا یعنی بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستانی، سری لنکا، برما اور نیپال کے لوگ زیادہ تر گھومتے پھرتے ملتے ہیں۔ ترکی اور عرب ممالک کے علاوہ افریقی ممالک کے حجاج کرام بھی موجود ہیں۔ حرم کعبہ کی طرح یہاں بھی ترکی کے حجاج کرام کا رویہ سب سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ ملیشیا اور انڈونیشیا کے لوگ بھی کوئی زیادہ چون چرا نہیں کرتے۔ افریقی ممالک کے مرد اور عورتیں یہاں بھی اپنا زور بازو استعمال کرنے میں تامل نہیں کرتے۔ یہاں کے پولیس والے اور فوج کے نوجوان بڑے احسن طریقے سے سب کو کنٹرول کرتے ہیں۔ حجر اسود کی طرح یہاں بھی ریاض الجنہ میں جگہ حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا پڑتی ہے، دھکم پیل ہوتی ہے۔ ریاض الجنہ تک فوری رسائی کے لیے ہمارے پٹھان اپنا زور لگاتے ہیں۔ جو ہی کھلتا ہے اور آگے بڑھنے کا کہا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے مسجد میں ایسے دوڑتے ہیں جیسے اپنے گھر یا اپنی گلی میں دوڑ رہے ہیں۔ اس دوڑ دھوپ اور دھکم پیل میں پٹھان اور افریقی برابر کے شامل ہیں۔ پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی بھی کسی سے کم نہیں۔ موقع ملے تو وہ بھی اپنا کام دکھاتے ہیں۔ نیپال بیچارے بے ضرر قسم کے لوگ ہیں، چھوٹے قد کے ہیں۔ کسی پٹھان یا 6 فٹ افریقی کے ہاتھ کے نیچے سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ہوا کا جھونکا، لیکن کسی کو دھکا بالکل نہیں دیتے۔ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، حرف شکایت لبوں پہ نہیں لاتے۔ لے بھی آئیں تو ہمیں کون سا سمجھ آئے گی۔ عرب حجاج کرام بھی چپ چاپ زیارت کرتے ہیں اور ریاض الجنہ میں جانے کے لیے کسی قسم کی بے صبری، بے چینی یا بے قراری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ترکی کے حجاج کرام کی تعریف کرنا پڑتی ہے کہ جس طرح طواف کے دوران ان کا رویہ قابل تعریف ہوتا تھا، یہاں بھی ان کا ایسا ہی شاندار رویہ ہے۔ روضہ رسول میں حاضری کا وقت ہو یا ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کا، وہ کبھی کسی کو دھکا نہیں دیتے۔ کوئی دھکا دے تو بھی اس کی طرف مسکرا کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی طرح یہاں بھی ان کے گروپس نظر آتے ہیں۔
حسب معمول صبح سویرے جاگ آ گئی۔ کل کے جگراتے کے باعث جلدی سو گئے تھے۔ اٹھ کر مسجد نبوی چلے۔ ہوٹل کے گیٹ سے نکلتے ہی مسجد نبوی کا خوبصورت منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ رنگ و نور اور روشنیوں کا سیلاب نظر آتا ہے۔ مسجد نبوی کے خوبصورت مینار اور گنبد دیکھ کر آنکھیں کھیرا ہو جاتی ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر ہی وہ بندہ محبت ہو جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں حاضری سے پہلے ہی بندہ حاضر ہو جاتا ہے۔ باب فہد گیٹ سے داخل ہوئے، اگرچہ نماز میں ابھی 1 گھنٹے کا وقت ہے، مسجد کے ہال تقریباً بھر چکے ہیں۔ قالین والے حصے پر لوگ کب سے ڈیرا جمائے بیٹھے ہیں۔ ٹھنڈے فرش پر جگہ ملی، اذان کی آواز فضاؤں میں گونجی، ایسے لگا کہ ارد گرد کی ہر شے اللہ کا ذکر کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہی ہے، اور ہر شے اللہ کی عظمت، بڑائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہی ہے۔ انوارات اور رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھی، ملک عزیز کی سلامتی، اندرونی بیرونی خطرات سے بچاؤ، بچوں، اہل خانہ، دوست احباب اور محبین اور معاونین کے لیے دعائیں کی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کر ہی اللہ کعبہ اور بندہ کے لیے لکھنا شروع کر دیا۔ اس عظیم جگہ کی برکت سے ہر وقت دل میں اچھوتے خیالات جنم لیتے ہیں۔ آنے سے پہلے ارادہ ضرور تھا کہ سفر حج پہ کچھ لکھنا ہے، ایک ایسا سفر نامہ لکھنا ہے جو پہلے نہ لکھا گیا ہو، کیونکہ سفر حج پہ پہلے ہی بہت سارے سفر نامے موجود ہیں۔ خانہ کعبہ، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روضہ رسول کی برکت سے اور دوسری مقدس جگہوں کی بدولت اللہ نے لکھنے کی توفیق دی، اور ایسے ایسے اچھوتے خیالات ذہن میں آئے جن کا پہلے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ پہلے دن سے حاجیوں کی خدمت کا عہد کیا تھا۔ اللہ نے پہلے دن سے لے کر آج تک اور مناسک حج کے دوران حاجیوں کی خدمت اور علاج کرنے کی توفیق دی۔ عزیزیہ، منی، عرفات، مزدلفہ اور حرم پاک میں دنیا بھر کے حاجیوں کی خدمت کی۔ سب سے زیادہ خدمت اپنے گروپ اور عزیزیہ میں رہنے والے دوسرے گروپس کے حجاج کرام، ایبٹ آباد اور پشاور کے حجاج کرام اور انڈیا کے شہروں مدارس بمبئی سے آئے ہوئے حاجیوں کی۔ اس سلسلے میں اپنے آرام یا نیند کی ذرا پرواہ نہ کی۔ صبح ہو یا شام، جب بھی کسی حاجی نے دروازہ کھٹکھٹایا، خدمت اور علاج کے لیے حاضر۔ اللہ نے برکت بھی دی، جس حاجی کو جو دعا دی اللہ نے اس کو صحت بخشی۔ انڈین خواتین تو ہمارے علاج کی بڑی دل دادہ ہو گئی، بار بار کہتی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی دعا بہت بڑھیا ہے، ہمیں اس سے افاقہ ہو گیا۔ انڈین تو ہر وقت ہر دفعہ آ کر کہتا میں ٹھیک ہو گیا۔ اب سرڈاس ٹھیک ہو رہا ہے۔ مسجد نبوی میں آنے کے بعد بھی علاج اور خدمت کا سلسلہ جاری رہا۔ حرم اور مسجد نبوی میں بھی کچھ دوائیاں ساتھ ہوتی ہیں، جب کسی کو ضرورت ہوئی فوراً حاضر کر دی۔ لوگ کھانستے بہت ہیں، کئی ایک بوڑھوں کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھانسی اور دردوں کی دوا دی۔ دارالحجرات انٹر کونٹی کا کمرہ نمبر 905 بھی ہمارا منی کلینک ہے، جہاں بھی مریضوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کسی کو جسم میں اور ٹانگوں میں درد ہے، کسی کا پیٹ خراب ہے، کھانسی، بلغم اور چیسٹ انفیکشن تقریباً سب کو ہے۔ کسی کو بخار ہے، کسی کے چل چل کے کھلیاں پڑ گئی ہیں، کسی کو خارش ہے۔ اللہ کے فضل سے سینکڑوں مریض دیکھنے کے باوجود دوائیوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ اب بھی بہت ساری دوائیاں موجود ہیں۔ لاہور سے تیسری بار دوائیوں کی کھیپ آئی ہے۔ حاجیوں کے مسلسل اپنے وطن روانہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کی تعداد میں بھی خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔